کہ یہ ابھی جو ایک کومپل سے پھوٹی ہے، اس کا رخ جس طرف ہے یہ ایک فتنہ بنے گا۔ اس وقت کسی کو اندازہ اتنا نہیں تھا، لیکن اب دنیا نے دیکھ لیا وہ کتنا بڑا فتنہ بنا۔ جی 30-35 سال کے بعد پھر عوام کے سامنے اس کی وہ حیثیت سامنے آئی، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں کہ جو پھر انتشار فکری کا شکار ہوئے پاکستان میں۔ میں یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں۔ میں قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم اور خادم ہوں۔ میں نے امت کے موجودہ زوال کے اسباب پر قرآن و سنت کی روشنی میں غور کیا تو جس تشخیص تک پہنچا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ مجھے اس کی تائید الحمدللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عمر کے آخری دور کے عزائم سے مل گئی، اور میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ مجتہد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، فقہ کے متعلق میرا مطالعہ محدود ہے، چنانچہ میں فقہی مسائل کے متعلق استفسارات کے جواب دینے سے حتی الامکان اجتناب برتتا ہوں۔ میں نے اپنے رفقا سے بھی کہہ رکھا ہے کہ جس فقہی مسلک پر آپ مطمئن ہیں اس پر عمل کیجیے۔ کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اپنے مسلک کے مستند علماء اور دارالافتاء سے رجوع کیجیے۔ پھر یہ کہ میری پختہ رائے ہے اور میں اس پر جازم ہوں کہ کسی مسئلے پر اسلاف کی متفقہ رائے سے اختلاف، ہاں وہ کسی ایک مسئلے ہی میں کیوں نہ ہو، انتہائی خطرناک ہے۔ اس طرح فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ قادیانیت اور پرویزیت کے ناسور اسی طرح پیدا ہوئے۔ غور کیجئے کہ آج کل کے ہم لوگ جس نوعیت کے ہیں، ہماری سیرت و کردار کے جو معیارات ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی مجتہد مطلق بن کر کھڑا ہو جائے اور خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، تمام محدثین اور مفسرین کی متفقن علیہ اور مجمع علیہ رائے کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر دے تو دینی اعتبار سے یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ تو تمام اسلاف کے فہم دین کے خلاف اظہار عدم اعتماد ہے۔ رجم کا مسئلہ وہ ہے کہ جس سے خوارج اور چند معتزلہ کے سوا کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اہل سنت کے تمام مسالک کے علاوہ سلفی مسالک کے ماننے والے بھی اس کو حد قرار دیتے۔ رجم کا مسئلہ اس لیے آیا کہ اس معاملے میں مولانا اصلاحی صاحب کی رائے بھی امت کی رائے سے الگ نظر آئی، اور جاوید احمد غامدی نے اس کو اور آگے بڑھایا، تو یہ ایک جو امت کا متفق علیہ موقف تھا اس سے ہٹ کر ایک رستہ نکالا۔ اور غامدی صاحب کا ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے بھی وراثت پر ایک کتابچہ لکھا تھا شروع میں 24 سال کی عمر میں، اور انہوں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ یہ وراثت کا قانون امت میں آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے ایک نیا حل اس کا پیش کر دیا۔ تو یہ ہے وہ گویا کہ نشان، اشارہ مل گیا کہ یہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے وہ پھر گویا کہ ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ فتنے سے بچاؤ کے لیے 5 اصول۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوہری مشکل یعنی ڈائلیما کا حل کیا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید اور سیرت مطہرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا جو بھی نتیجہ خیز، پائیدار اور مستقل کام ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج انقلاب قرآن مجید تھا۔ از روح الفاظ قرآنی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اور تزکیہ تربیت کا کام کیا تو قرآن کے ذریعے کیا، حکمت کی تعلیم دی تو قرآن کے ذریعے دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنیان مرصوص بنایا تو قرآن کے ذریعے بنایا۔ اب اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے گا تو قرآن مجید کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ 5 محاذوں کے لیے کارگر اور مؤثر تلوار ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ ماضی قریب کے ہمارے 2 اکابر یعنی شیخ الہند اور علامہ اقبال مرحوم اسی کے معید ہیں کہ امت کی اصلاح اور تجدید کا کام اگر ہوگا تو قرآن کے ذریعے ہوگا، جبکہ دوسری طرف قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں کا یہ حشر ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کے اندر ان کے بارے میں سوء ظن ہے اور وہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی ہر دعوت اور تحریک سے
خطرہ محسوس کرتے ہیں، اندیشوں اور خدشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص بھی کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دے۔ میں جب اس نتیجے پر پہنچا تو اس وقت سے مجھے علماء کرام کے اس موقف سے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی، لیکن اس عقدے کا حل کیا ہے؟ اس حل کے ضمن میں میرے سامنے ایک 5 نکاتی پروگرام ہے۔ میں اس کو اس اعتبار سے پیش کر رہا ہوں کہ لامحالہ کام تو قرآن مجید ہی کے ذریعے کرنا ہوگا، البتہ فتنے سے بچنے کے لیے 5 اصول ملحوظ رکھنے ہوں گے اور 5 اقدامات کرنے ہوں گے۔ یعنی اب بٹوین دا لائن ہے کہ کام تو قرآن کے نام پر ہی ہوگا۔ اس کی بنیاد پر یہ جو ساری باتیں آئی ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر فتنہ بننے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر اب تک کی ساری تحریکیں فتنہ بنی ہیں، اور ظاہر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی فتنہ بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، تو پھر کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ ہے آگے کچھ باتیں جو انہوں نے بانی محترم نے اب تجویز کی ہیں، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ نمبر 1، اسلاف سے مضبوط تعلق، ان کے ساتھ اسلاف کے ساتھ دلی محبت اور عقیدت و احترام کا ہمارا تعلق کسی طور سے بھی کٹنے نہ پائے۔ اس کا اس درجے اور اس حد تک اہتمام کیا جائے کہ اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز نظر آ بھی جائے جو ہمارے لیے بظاہر قابل اعتراض ہو تو اولاً ہم اس کی بہتر سے بہتر تعویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تعویل کی گنجائش موجود ہو رہا ہے، وہ ان کے اسلاف، وہ جن کے بڑے بڑے علمی کارنامے ہیں، جن کے بارے میں پوری امت ان کو ایکنالج کرتی ہے، ان کی حیثیت کو، اور جو اہل سنت و جماعت کا اس کا حصہ ہیں، بلکہ اس کے اندر وہ روشنی کے بڑے بڑے مینار ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کے کامنٹ، یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اس سے گویا ہم اپنے آپ کو اسلاف سے جب کاٹ لیں گے تو پھر ہمارا حال کٹی ہوئی پتنگ کا ہے، پھر کوئی بھی چرب زبان شخص ہمیں لے کر جو ہے کسی طرف نکل سکتا ہے۔ وہ رسی جو ہے مضبوط، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ انہوں نے جو کیا ان کا احسان ہے امت پر، اور یہ فیکٹ ہے۔ جیسے کہ یہ جو پرویزی ہیں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اصل میں حدیث کی وجہ سے سارا انتشار ہوا ہے، وہ تو حدیث کو بلیم کرتے ہیں، ورنہ قرآن اس کے اندر تو کوئی اختلافی مسئلے ہے ہی نہیں۔ یہ امت کے اندر جو ہے مختلف فرقے بن گئے اور یہ بن گئے، اس کا سارا الزام وہ حدیث کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ ان کی کم فہمی اور ناسمجھی اور بددیانتی ہے بہت بڑی۔ حالانکہ یہ حدیث اور اس کے تعویلات اور ائمہ، ان کی وجہ سے آج امت ایک آج بھی ہے، جس کی مثال بانی محترم دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم ہے نماز کا، کتنی تاکید ہے نماز کی، کتنی تاکید ہے، تفصیلات اس کی جو ہے موجود نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے اب وہ پتہ لگے گا حدیث سے، سنت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ جو ہیں منکرین سنت، وہ اب صلاۃ کا اپنا الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ ایک صاحب جو خود منکرین سنت میں سے تھے اور بعد میں اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ گروہ تو چھوٹا سا ہے منکرین سنت کا، لیکن نماز کے بارے میں 7 مختلف ان کے افکار ہیں، تصورات، اور وہ امت جو سنت اور حدیث کو مانتی ہے اور جو چلی آ رہی ہے، جس میں اور اس میں اس کی تعبیرات کے اندر آگے ائمہ کا بڑا کردار ہے، وہ سارے نماز کے حوالے سے ایک ہیں۔ اختلافات کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، لیکن یہ اختلافات ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں بھی ایک امام کے پیچھے تمام مکاتب فکر کے لوگ آج بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ وہ نماز جس کی تفصیلات قرآن میں ہے ہی نہیں، امت میں اتفاق ہوا تو اس وجہ سے ہوا جو حدیث اور سنت کو مان رہے ہیں۔ جیسے بانی محترم کہتے ہیں، اور تجربہ ہوتا ہے، آپ جائیں حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، رمضان کا عمرہ تو وہ حج کا ہی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن اختلاف یہ نہیں ہے کہ فجر کی جو ہے وہ 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں، سب کے نزدیک 2 ہی ہیں۔ نماز کی ترتیب سب کے نزدیک ایک ہی ہے، قنوت ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر 2 سجدے ہیں، رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہیں، سب کی سب پوری فارمیشن برقرار ہے۔ فرق کیا پڑا؟ ہاتھ کسی نے کہاں ہی باندھ دیے، کسی نے چھوڑ دیے، کسی نے آمین ذرا زور سے کہہ دیا، کسی نے دل میں کہہ دیا، بس۔ پوری امت
یہ جو چلے آ رہے ہیں مکاتب فکر وہ سب کے سب نماز کے معاملے میں آج بھی ایک ہے. تو یہ ہے وہ حقیقت کہ الزام دیا جاتا ہے. پرویزی تو صاف سارا بلیم کر دیتے ہیں حدیث پر، اور حقیقت اس کی میں نے آپ کو بتا دی. اور اس سے جو ذرا کمتر ہے فقہا نے بیڑا غرق کر دیا دین کا. اور جی ابو حنیفہ کو کیا پتا فلاں مسئلے کا اور فلاں اور یہ اور وہ. یہ انداز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. بانی محترم کہنے یہ خطرے کی علامت ہے. آپ نے اپنے آپ کو اسلاف سے کاٹ لیا تو آپ بے لنگر کے جہاز ہیں. لہذا پہلی احتیاط، اسلاف کے ساتھ دلی محبت اور عقیدت و احترام کا ہمارا تعلق کسی طور سے بھی کٹنے نہ پائے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم یہ رائے قائم کریں گے کہ یہ قابل اعتراض بات ان کی کتاب میں کسی اور نے شامل کر دی ہوگی، اس لیے کہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ اعداء نے بڑے پیمانے پر یہ کام کیے ہیں. اس مسئلے پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بڑی تحقیق و تفتیش اور محنت و کاوش سے تاریخ تصوف نامی کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا ایک باب ایسا تھا جسے کوئی سرکاری ادارہ شائع کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں نے اسے شائع کر دیا. اس باب کا عنوان ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں. اس میں چشتی صاحب مرحوم نے سینکڑوں مثالیں جمع کر دی ہیں کہ باطل پرست فرقوں، خاص طور پر باطنیہ فرقے کے لوگوں اور غالی قسم کے اہل تشیع نے اہل سنت کے صحیح العقیدہ صوفیاء کرام کی کتابوں میں ایسی باتیں شامل کر دی ہیں جو ان کے مسلمہ صحیح عقیدے اور منشا کے خلاف ہیں. معلوم ہوا کہ ایک سازش کے تحت ہمارے بہت سے بزرگوں کی کتابوں میں تدسیس و تحریف ہوئی ہے. لہذا اسلاف میں سے کسی معتبر و معتمد عالم اور بزرگ کی کسی کتاب میں قرآن و سنت کے اعتبار سے کوئی قابل اعتراض بات نظر آئے گی تو اسے تدسیس و تحریف سمجھا جائے گا. کسی معتمد علیہ بزرگ کی توہین کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کے احترام کو مجروح کرنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلاف سے منقطع ہو کر انسان بے لنگر کا جہاز یا کٹی ہوئی پتنگ بن کر رہ جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں کا اسلاف کے ساتھ ادب، احترام، تعظیم، اعتماد اور محبت کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے، وہ بڑی آسانی سے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ ایک کسوٹی کی حیثیت سے پیش نظر رکھیے، اور جو شخص بھی دین کی کسی خدمت کا مدعی ہو اس بات کو ہمیشہ ایک کسوٹی کی حیثیت سے پیش نظر رکھیے، اور جو شخص بھی دین کی کسی خدمت کا مدعی ہو اس کو پرکھنے، اس کے خلوص کو جانچنے کا ایک معیار اور اصول یہ بھی بنا لیجئے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے، اس کی باتیں سننے سے، اس کی کتابیں پڑھنے سے آیا اسلاف کے ساتھ دل میں احترام، محبت اور حسن ظن پیدا ہوتا ہے یا اس کے برعکس سوء ظن کا معاملہ پیدا ہوتا ہے. یہ گویا اس بات کے لیے ایک اہم پہچان ہوگی کہ جو کام بھی خدمت دین یا قرآن کے نام پر اٹھایا گیا ہے آیا وہ صحیح رخ پر جا رہا ہے یا غلط رخ پر. یہ تو پہلا پوائنٹ تھا پانچ پوائنٹس میں سے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں بانی محترم نے رکھا ہے فقہی معاملات میں اعتدال کی راہ. اور اس میں خاص طور پر انہوں نے اپنے لیے یہ کہا کہ میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلوں گا. ائمہ کرام چاروں اور محدثین میں امام بخاری رحمہم اللہ، اس پر جو ہے بڑی لمبی یہاں پر بھی گفتگو ہے. اور چونکہ یہ کتابچہ بعد میں یہ تقریر میثاق کا وہ کتابچہ علماء کو بطور خاص بھی بھیجا گیا تھا کہ اس پر اپنا تبصرہ کریں. اس پر پھر بہت سے علماء کے ساتھ ان کی مکاتبت ہوئی ہے، خط و کتابت ہے. اور وہ خط و کتابت جو ہے اس کی ساری تفصیل بھی موجود ہے اسی کتاب میں، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. وہ پڑھنے کی چیز ہے. اور جس میں اصل میں علماء کی طرف سے اعتراض وہی آیا تھا جو ان کا مسئلہ ہے دکھتا ہوا کہ یہ تلفیق بین المذاہب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص ایک حنفی مسلک سے ایک معاملے میں لے لیا مسئلہ پر، کسی دوسرے معاملے میں فقہ شافعی سے لے لیا، تیسرے میں مالکی سے لے لیا. اب یہاں پر جو ہے اس پر علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ اس کے سخت مخالف ہیں. جبکہ بانی محترم کا خیال یہ ہے کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے. علماء کو انہوں نے سوچنے کی دعوت دی ہے. بہرحال ساری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ بانی محترم نے کہا کہ بہرحال جو اہل علم ہوں، جو جان سکتے ہوں،
اور وہ حدیث کے اور مختلف احادیث کے اندر تطبیق بھی کر سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے یا حنفی موقف یہ ہے تو اس کے پیچھے دلائل یہ ہیں، شافعی موقف یہ ہے اس کے پیچھے دلائل یہ ہیں، فلاں کے پیچھے دلائل یہ ہیں، ان دلائل کو وہ ان کا کمپیریزن کر کے جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان کو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور باقی عوام الناس کے لیے محفوظ راستہ یہی ہے کہ وہ کسی ایک ہی مسلک کو پکڑیں، یہ ہے عافیت کا راستہ عوام کے لیے، اور علماء کے لیے جو اس لیول کے ہوں ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ہے موقف جو بانی محترم نے فائنلی اختیار کیا۔ اب یہ اگلا پڑھ لیں، تفصیل اس کی آپ یہاں پر دیکھیں، اور باقی جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی میں اس کے بعد جو خط کتابت علماء سے چلی ہے، وہ جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ وہاں پر ضرور دیکھیں۔ دعوت القرآن کے چند اصول۔ اس پروگرام کی تیسری شق دعوت رجوع القرآن سے متعلق ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب میں نے اس دعوت کا آغاز کیا تھا تو چند اصول پلے باندھ لیے تھے، کام کے ساتھ ساتھ بفضل ہی تعالی ان اصولوں پر وثوق حاصل ہوتا رہا، اور اللہ کی توفیق سے چند اور اصول بھی سامنے آتے رہے جن کو میں نے ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ وہ اہم اصول پیش کیے دیتا ہوں۔ دعوت رجوع القرآن کا ایک تعلق احکام سے ہے۔ اس ضمن میں میرا ایک مستقل اور اٹل موقف رہا ہے، اور وہ بالکل منطقی ہے کہ اس کا سارا دار و مدار اور تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے زیادہ قریب تھے اسی نسبت سے سب سے زیادہ استفادہ انہوں نے کیا۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام۔ نمبر 2 پر تابعین ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تربیت اور صحبت یافتہ تھے، اور نمبر 3 پر آتے ہیں تبع تابعین، یعنی تابعین سے مستفیض اور مستفید ہونے والے اور تربیت پانے والے حضرات رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اسی کی وضاحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہمیں الفاظ سے ملتی ہے کہ خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی جو جتنا دور تھا اس کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی قابل اعتماد ہے۔ اس نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ اگر ان کو نہیں دیکھا تو ان کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے، ان سے فیض اور استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو امت کا یہ جو تواتر عمل ہے یہ سنت کو معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا احکام دین کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی نئی بات کہنا فتنہ اور فساد کی اصل جڑ ہے۔ اس میں تو کوشش ہو کہ پیچھے سے پیچھے جاؤ حتیٰ کہ پہنچ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جہاں تک دین پر عمل کا تعلق ہے تو میں عرض کر دوں کہ قرآن حکیم کی وہ آیات ایک پارے کے بقدر بھی نہیں بنے گی جو عملی طور پر احکام دین سے متعلق ہیں، جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اصل میں عمل کا سارا دار و مدار سنت رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں نماز کی کتنی تاکید ہے اسے ہر وہ شخص جانتا ہے جس کا دین سے ذرا بھی تعلق ہے، بلکہ اس بات کو تو وہ بھی جانتے ہیں جن کا دین سے عملی تعلق منقطع ہے۔ لیکن نماز کی حیت اور ترتیب کہاں سے ملے گی؟ اوقات کہاں سے ملیں گے؟ قرآن میں اشارات ہیں، لیکن نماز سے متعلق پورا نظام سنت رسول علیہ صاحب صلاۃ والسلام سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ چنانچہ جہاں تک احکام دین اور فقہی مسائل کا تعلق ہے وہ سنت میں ملیں گے۔ سنت ہی احکام قرآن کی عملی تفسیر ہے، اسی سے استنباط ہوگا، استشہاد ہوگا، حتیٰ کہ اجتہاد ہوگا۔ لہذا اس معاملے میں پیچھے سے پیچھے جائیے، آگے مت جائیے۔ احکام کے بارے میں ائمہ مجتہدین اور محدثین کے دائرے سے باہر قدم نہ نکالیے۔ دوسرا یہ اصول میں نے گرہ میں باندھ رکھا ہے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں جو معجزات، خرق عادت اور محیر العقول برکات اور واقعات مذکور ہیں ان سب پر ہمیں حرف بہ حرف یعنی لٹرلی ایمان لانا ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ جس رب العالمین اور خالق کائنات کا انسان سے تعارف کراتا ہے وہ علی کل شیء قدیر کی شان کا بھی حامل ہے، وہ فعال لما یرید بھی ہے، اور صرف وہی الملک القدوس
اور العزیز الحکیم ہے، لہذا اس معاملے میں کسی تعویل کا روادار نہیں، لہذا اس معاملے میں میں کسی تعویل کا روادار نہیں، جو ہے کہ ان کو جوں کا توں قبول کرنا میں ایمان کا لازمی جز سمجھتا ہوں۔ سب سے زیادہ فٹ بیٹھ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء و رسل اور جن اقوام و ملل کا ذکر ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، ملل کا ذکر ہے، وہ بطور تذکیر اور بطور عبرت ہے۔ قرآن تاریخ یا جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے جس میں تمام معلومات جمع کر دی گئی ہوں۔ اس ضمن میں میری رائے ہے کہ تمدن کی ترقی کے ساتھ علم، جستجو، تحقیق اور معلومات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا، لہذا اس معاملے میں اگر ہمارے متقدمین علماء، محققین اور مفسرین کے آراء موجودہ تحقیقات و معلومات اور فراہم شدہ ڈیٹا سے مطابقت نہ رکھتی ہوں، یہ بالکل فطری بات ہے، اس سے متوحش اور تشویش میں مبتلا ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو تحقیقات و معلومات کا دائرہ وسیع ہوگا، اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی حقانیت مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن میں جو اشارات ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے اور جو اجمال ہے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے، لہٰذا اس میں سائنسی مظاہر یعنی سائنٹیفک فینومینا کی طرف جا بجا اشارے کیے گئے ہیں۔ کوئی اشارہ جیولوجی سے متعلق ہے، کوئی چیز علم فلکیات کے میدان کی ہے، کوئی چیز بیولوجی سے تعلق رکھتی ہے، کوئی چیز فزیولوجی اور کوئی ایمبریولوجی یعنی جنینیات کے دائرے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں علم الجنین کا کتنی بار حوالہ آیا ہے اور رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں کہ وہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علاقہ بنتا ہے، پھر مضغہ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر عظامن یعنی ہڈیوں کا مرحلہ آتا ہے، پھر ہڈیوں پر لحمن یعنی گوشت چڑھتا ہے، پھر وہ زندہ انسان کی صورت میں رحم مادر سے تولد ہو جاتا ہے۔ الغرض جتنے بھی سائنٹیفک پہلو اور گوشے ہیں ان سب کے متعلق قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں۔ ان کے متعلق جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر یہ رائے دی جائے کہ ہمارے متقدمین علماء مفسرین ان امور کو سمجھ نہ پائے، یہ کوئی اچنبے اور حیرانی والی بات نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں سائنس کا علم جس سٹیج پر تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ اسی کے مطابق قرآن مجید کے اشارات کی توجیہ و تعویل اور تشریح و توضیح کرتے رہے۔ ان کے دور تک سائنسی معلومات کا دائرہ بہت محدود تھا، اس سے آگے وہ کیسے جاتے؟ کسی کے لیے بھی اپنے دور کی موجود معلومات کے دائرے سے آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ 7 آسمانوں کی انہوں نے جو تعبیر کی، برجوں کی انہوں نے جو توجیہ کی کہ کلٌ فی فلک یسبحون کی تعبیر کی، یا جو بھی انہوں نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ کا مفہوم سمجھا، ان سب کو انہوں نے اس وقت کی فراہم شدہ ڈیٹا کی روشنی میں سمجھا اور بیان کیا۔ سائنس نے ہمارے دور میں جو ترقی کی ہے اور جدید تحقیقات کے نتیجے میں جو انکشافات کیے ہیں، ان کی روشنی میں اب ان آیات کی جو تعبیر اور توجیہ کی جائے گی اور جو مفہوم بیان کیا جائے گا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور نہ اس سے ہمارے متقدمین کی کوئی توہین یا تنقیص ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں چند ایسے حقائق سامنے آئیں جو موجودہ تحقیقات سے بھی آگے کے ہوں۔ اس طرح قرآن کے عجائبات بھی مزید واضح ہوتے رہیں گے۔ اس طرح قرآن حکیم تخلیق کائنات کے جو ادوار اور تخلیق آدم کے جو مدارج بیان کرتا ہے، پھر آفاق و انفس سے توحید باری تعالیٰ کے متعلق جو بدیہی اور فطری استدلال پیش کرتا ہے، ان سب کو جدید دور کے مسلمہ اکتشافات، تجربات اور سائنسی حقائق کی روشنی میں موجودہ تعلیم یافتہ طبقے کی تفہیم و تعلیم کے لیے جدید اصطلاحات کے حوالے سے بیان کرنا ہوگا۔ یہی ابلاغ کا تقاضا ہے، لہذا اسی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کو بھی بقیہ حصے کو آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن جو بات میں توجہ دلا رہا ہوں، جیسے یہاں پر بانی محترم نے بتایا کہ احکامات کے معاملے میں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، تاریخی واقعات کے حوالے سے اگر کوئی جدید تحقیق آتی ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہمارے پرانے علماء اور مفسرین جو ہیں ہو سکتا ہے ان تک صحیح نہ پہنچ پائے ہوں۔ اسی طرح سائنٹیفک حقائق کے معاملے میں بھی یہ ساری گفتگو جو ہے، یہ علماء کو چونکہ یہ بھیجا گیا تھا تو میرے معلومات کے حد تک کسی عالم دین نے اس پر اختلاف نہیں کیا، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے
اپنے اصول بتائے ہیں کہ تفسیر کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس پر کسی نے بھی اختلاف رائے ظاہر نہیں کیا، گویا کہ اس کو ایکنالج کیا گیا، تو یہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ جو بھی خطوط وغیرہ بعد میں آئے تھے وہ شائع کر دیے گئے تھے، پہلے میثاق میں شائع ہوئے تھے، پھر اس کتاب کا بھی حصہ بن گئے تھے۔ تو اب ہم اس پر یہیں پر چھوڑ رہے ہیں، اور باقی کا مطالعہ اور پھر کچھ سوالوں کے جواب۔ اصل بات میں پھر عرض کروں گا کہ اصولی بات جو ہے اس کو سامنے رکھیے اور انہی اصولوں تک زیادہ محدود رہیں، اور بعد میں ان کی روشنی میں پھر ہم دیکھتے جائیں گے کہیں ہم سے اگر اونچ نیچ ہو رہی ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اگر کہیں اصول میں کوئی اختلاف ہے تو وہ ضرور سامنے لایا جائے اور وہاں پر اس کو اس وقت ڈسکس کیا جائے۔ یہ ہمارا اس وقت فوکس یہاں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں خدمت دین کی اور رب کو راضی کرنے کی، کہیں ہم سے وہ غلطی نہ ہو جائے جو پچھلوں سے ہوئی ہے جن کا ذکر ہوا۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے ہمیں جو اقدامات تجویز کیے گئے ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اصل سبق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب